السلام علیکم، ویلکم ٹو آر شو جو آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فار اٹ۔ ہمارا شو ڈیلی بیسس پہ لائیو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے فرام ولنگ ویسٹ اسٹوڈیوز۔ فرام سیٹرڈے ٹو ٹیوزڈے ہم لائیو ہوتے ہیں فرام لاہور سینٹر۔ اسی طرح آن ویڈنسڈے یہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے فرام اسلام آباد ولنگ ویز، اینڈ تھرسڈیز اینڈ فرائیڈیز یہ ہم شو جو ہے براڈ کاسٹ کرتے ہیں فرام کراچی، کلفٹن اور ناظم آباد کے سینٹر سے۔ آج کا شو جو سنڈے کا ہے، سنڈے اسپیشل، یہ ڈاکٹرز انکلیو سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا جو موضوع ہوتا ہے، جو ٹاپک ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ لاسٹ ویک کے سارے گزرے ہوئے شوز کو ریویو کیا جائے۔ ان میں سے جو کوسچنس آپ کی طرف سے آتے ہیں، جو کوئریز آپ کی طرف سے آتی ہیں، جو امپورٹنٹ ٹاپکس ریویو کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، جن پہ کچھ ڈسکشن رہتی ہے، تو ان کو ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ اسی طرح آج کا شو بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں، اور آج کا جو ہم ٹاپک اور آپ کے کوسچنس جو تھے ریگارڈنگ انگزائٹی، تو اس کو ہم ریویو کریں گے۔ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، اس کو آپ دیکھیے، اور یہ ریگارڈنگ انگزائٹی ہے کہ کس طرح انگزائٹی کی وجہ سے، جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈرس کی وجہ سے جو پیشنٹس ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ پیشنٹس کامن سینس کی ساتھ کس طرح ان کو ڈیل کرنے کی طرف جاتے ہیں، کس طرح کامن سینس سے ان کی خرابیاں اور زیادہ بڑھتی ہیں، جو ڈس آرڈرز ہیں اور زیادہ خرابی کی طرف جاتے ہیں، اور جو اصل ٹریٹمنٹ ہے، جو اصل مینجمنٹ ہے، وہ کیا بن سکتی ہے، کس طرح وہ ایک پیشنٹ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، کس طرح وہ اپنی انگزائٹی کو مینیج کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ کلپ ہے ڈاکٹر اعجاز اینڈ ڈاکٹر صداقت علی کی۔ تھینک یو۔ جب دل جو ہے وہ سراسیمگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر صداقت بتا رہے تھے اس کے محرکات اور مختلف اقسام۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے، یہ کوئی اندیشہ ہے دور دراز میں چھپی ہوتی ہے، اور کیا یہ وراثت میں بھی ملتی ہے؟ دیکھیں، ٹینڈنسی تو ہوتی ہے نا، جیسے وراثت میں ڈائبٹیز ملتی ہے، یا دل کی بیماری، یا بلڈ پریشر، یا دوسرے سیکیٹرک ڈس آرڈرز بھی ملتے ہیں، پر کوئی چیز آپ کے جینز میں ہو، وراثت میں ہو، تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو ہو بھی۔ آپ اپنی جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو وراثت میں انگزائٹی ڈس آرڈرز ملتے ہیں، تو اگر وہ پہلے سے ہی محتاط ہو جائیں اور انہیں سمجھ ہو کہ میرے خاندان میں یہ پہلو زیادہ نمایاں ہے، تو وہ بچ سکتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کو پتا ہو کہ ان کے والد کو OCD ہے، تو وہ شروع سے ہی اپنے بچوں کی گرومنگ ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ OCD کے جال میں نہ پھنسے۔ جیسے ڈائبٹیز بھی کئی دفعہ خاندانوں میں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شروع سے ہی پرہیز، احتیاط، ایکسرسائز اور سٹریس مینجمنٹ کی طرف توجہ دیتا ہے، تو وہ بچ جائے گا۔ میں خود ان میں سے ایک ہوں جس کے خاندان میں ڈائبٹیز بہت تھی۔ تو میرے 4 ماموں، 4 خالہ، میری والدہ، بڑے بھائی کو ڈائبٹیز تھی، لیکن مجھے نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ کہ 1983 میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری باری آ گئی۔ تو میں نے پھر کچھ ایسے اقدامات کیے، الحمدللہ مجھے ڈائبٹیز نہیں ہوئی۔ اسی طرح انگزائٹی ڈس آرڈرز جو ہیں، میرے والد بہت انگزائٹی ڈس آرڈرز میں تھے، OCD میں تھے، اور وہ ہر وقت چیزوں کو لاک کر کے رکھنا، حالانکہ اندر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی قیمتی۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب میں ہاسٹل میں رہتا تھا تو میں اپنے کمرے کو لاک ہی نہیں کرتا تھا۔ اچھا، آج تک میری یہ پختہ عادت ہے کہ میں اپنی کوئی چیز لاک نہیں کرتا، اور الحمدللہ میری کبھی کوئی چیز کوئی گم بھی نہیں ہوئی، کیونکہ میری زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ کتابیں ہیں۔ ان سے بہت کم لوگوں کو شغف ہوتا ہے کہ کوئی میری کتاب چوری کر لے۔ مطلب کتاب ایسی چیز ہے کہ کوئی چوری کرنا نہیں پسند کرتا، کیونکہ اگر کوئی کتاب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر وہ خریدے گا۔ اگر کسی چیز کی آپ کی نظر میں عزت ہو تو پھر آپ اسے چوری کرنا نہیں پسند کرتے۔ ایون اگر آپ کی نظر میں علم کی عزت ہے تو امتحانوں میں آپ چیٹنگ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو روپے پیسے
سے الفت ہے یا محبت ہے تو بھی آپ روپیہ پیسہ چوری کرنا نہیں پسند کریں گے. یہ اسٹوڈنٹس جو اتنی چیٹنگ کرتے ہیں وہ ڈگری سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوالیفائڈ ہو جائیں. ویسے تو بہت سارے لوگ جیب کترے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ چوری چکاری بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روپے پیسے سے محبت کرتے ہیں. محبت تو ایک بہت مقدس جذبہ ہے، وہ آپ کو کوئی برا کام کرنے پہ نہیں اکساتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بے چینی ہے اس کا تعلق جو ہے ہماری آج کی زندگی سے بھی ہے. آئندہ آنے والے جو اندیشے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور عام طور پر جیسا ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہو جائے گا وہ کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ذہن سمجھتا ہے کہ ہم ایسا چاہ رہے ہیں. جب ماضی میں اگر ہمیں مشکلات کا سامنا رہا ہے، کوئی ابیوز کا سامنا رہا ہے، مشکلات ہماری زندگی شب و روز میں شامل رہی، تو وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتی ہے. تو وہ انگزائٹی جو ماضی بعید یا ماضی قریب میں ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی انگزائٹی عادتاً چلتی رہتی ہے. تو یہ ایک انسان کے اندر بہت کامن سی بات ہے کہ وہ بے چینی محسوس کرتا ہے، لیکن اوریجنلی بے چینی کے لیے جو ہمارے اندر بندوبست ہے، جو ہم نے بتایا کہ دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے امیگڈلا، یہ جنگل کے زمانے میں ہماری بڑی اہم ضرورت تھی. وہ اس وجہ سے کہ جنگل میں ہمیں ہمیشہ سامنا ہوتا تھا کہ کوئی درندہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اور جب بھی ہم نکلتے تھے کسی کھانے پینے کی تلاش میں تو امکان ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی درندہ ضرور سامنے آ جائے گا. اگرچہ آج ہم بڑے مہذب زمانے میں رہتے ہیں اور اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم گھر سے نکلیں تو کوئی درندہ سامنے آ جائے، لیکن اگر ٹریفک جیم ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی درندہ ہے اور ویسا ری ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹریفک جیم کو کیسے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ کو پریسائزلی ری ایکٹ کرنا نہیں آتا، اس کو صرف ری ایکٹ کرنا آتا ہے کہ کوئی خوف والی یا ڈر والی چیز ہے جیسے درندہ. اب آج کے زمانے میں ہمارے سینکڑوں مسائل ہیں اور وہ جسم اس کے ساتھ ایسے ہی ری ایکٹ کرتا ہے جیسے کہ وہ مسائل نہیں ہیں بلکہ درندے ہیں. تاکہ مجھے ایک ایڈ یاد آ گئی. ایڈ تھی کہ کیوی ایک پرندہ ہے، ایک ایڈ تھی شو پالش کی، اس پہ کیوی ہوتا تھا تو کیوی ایک پرندہ ہے، تو کسی نے اس کا پن بنایا کہ بیوی ایک درندہ ہے. یہ باتیں اچھی باتیں نہیں ہیں. اچھا، زندگی کے ساتھی کے بارے میں یہ جو لوگ لطیفے بناتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں، کہیں ڈیپ ڈاؤن اس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے. کیونکہ جو چیز آپ کے سوچوں کا مرکز ہوتی ہے، تو چاہے لطیفوں میں کہانیوں میں بھی آپ اس چیز کا ذکر کریں تو وہ آپ کی زندگی پہ اثر ایسے ہی کرتی ہے جیسے آپ عملی طور پر وہی کر رہے ہیں. جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے جو کہ ایک بڑا مشکل رشتہ ہے، کیونکہ میاں بیوی بہت مختلف سافٹ ویئر کے ساتھ پارٹنر بن جاتے ہیں. پارٹنر بننے کے لیے یا لائف پارٹنر بننے کے لیے جتنا مختلف سافٹ ویئر ہوگا اتنی مشکلات ہوں گی. اور نیچرلی اگر فرسٹ کزن میرج ہے تو پھر تو سافٹ ویئر کافی ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن فرسٹ کزن میرج کے ویسے بڑے نقصانات ہیں، ریکمینڈ نہیں کی جاتی. کراس جو میرجز ہیں جیسے یورپ اور پاکستان کے درمیان یا افریقہ اور امریکہ کے درمیان، تو وہ بہت زبردست میرجز ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہارڈ ویئر تو بہت امپروو کرنا شروع کر دیتا ہے، پر سافٹ ویئر جو ہے اس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ صدیوں سے دونوں میاں بیوی نے انہیرٹ کیا ہوتا ہے ایک بیگیج، کلچرل بیگیج، رسم و رواج کا، اور اسے وہ بالکل درست سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک میاں ہے وہ جو سمجھ بوجھ سے خرچ کرنا چاہتا ہے، اور ایک بیوی ہے کہ جس کے سافٹ ویئر میں ہے کہ جتنے پیسے ہوں اڑا دو. تو ان میاں بیوی کے درمیان بہت کلیش رہے گا. اسی طرح اور بہت ساری باتیں. تو جو آپ کا سوال کا جواب ہے کہ جو انگزائٹی ہے
یہ ماضی حال مستقبل تک چلتی ہے، اور اس کو ہم کچھ طریقے ہیں جن کے ذریعے ہی مینج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئی کامن سینس استعمال کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زیادہ تر کامن سینس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا یا گزارا مزارا ہوتا ہے، اور عام زندگی میں ہم کامن سینس استعمال کرتے ہیں تو گزارا مزارا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بیماریوں میں کامن سینس سے اگر ہم کام لیں گے تو گزارا مزارا بھی نہیں ہوگا، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، ہم اور مصیبت میں پھنستے جائیں گے۔ مثال کے طور پر کامن سینس یہ کہتی ہے کہ آپ کو ہوائی سفر سے ڈر لگتا ہے تو آپ ہوائی سفر نہ کریں، سمپل۔ لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب جیسے پچھلے دنوں پاک بھارت جنگ کے بادل ذرا چھائے ہوئے تھے، اور ایک دن سب لوگ بہت ہی پریشان تھے کہ جنگ بالکل شروع ہو چکی تھی، تو مجھے بہت سارے ساتھیوں نے فون کیے کہ آج ویلنگ بیس جانا ہے، تو میں نے کہا ہاں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی جنگ لگی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ جنگ پہ ہمارا اختیار کوئی نہیں ہے، نہ تو ہم نے عملی طور پر جا کے جنگ میں حصہ لینا ہے، نہ ہم جنگ کو روکنے کے لیے کوئی جدوجہد کر سکتے ہیں۔ یہ اس فرنٹ پہ ہم بے بس ہیں، لیکن اتنا کام ہم کر سکتے ہیں کہ جو روزمرہ ہمارے معمولات ہیں ان کے مطابق چلیں، جو ہم خدمات بلنگ بیس میں دیتے ہیں وہ دیتے رہیں، اور جو کلائنٹس جو ہیں ہمارے پاس توقعات کے ساتھ آتے ہیں بھرپور طریقے سے ان کی توقعات کو پورا کریں۔ تو یعنی جب بھی ہمارے پاس ایسی سچویشن ہو جس میں سے کچھ حصہ ہو جو کہ ہمیں لگتا ہو کہ ہم نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دیں، پر جو حصہ ہم کر سکتے ہیں اس کو تو کریں۔ اس سچویشن میں بھی تو کامن سینس یہی کہہ رہی تھی نا کہ جنگ ہوگی تو کام پہ کون آئے گا؟ اب تو جنگ ہو جانی ہے تو کام کا تو فائدہ ہی نہیں، سب کچھ تباہ ہو جانا ہے تو اب تو برباد ہو جانا ہے، تو پھر دماغ جو ہے نا آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ دماغ میں اب کہانی شروع کرتے ہیں نا کہ ایک تھا بادشاہ تو وہ کہتا ہے پھر ایک تھی ملکہ، تو پھر وہ کہانی آگے شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم انگزائٹی کے ٹریپ میں بھی آ جاتے ہیں تو اب جنگ ہوگی تو پھر یہ ہوگا تو پھر وہ ہوگا، اس سے ہم پیرالائز ہو جاتے ہیں، الٹیمیٹلی پھر ہم وہ کام بھی نہیں کر سکتے جو کہ نارملی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو جس دن یہ صبح مجھے پوچھا جا رہا تھا کہ آج دفتر جانے، تو میں نے کہا ہاں جانا ہے، تو اسی دن 4 بجے 4:30 کے قریب جو ہے سیز فائر ہو گیا۔ اوپر سے تو سارے بڑے بہادر بن رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے تو کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا یقیناً۔ تو اگر انسان ہمیشہ سے سمجھ لے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات مسئلے کا حل ہے، جنگ کے بعد بھی آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہوتے ہیں اگر زندہ بچ جائیں تو، میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو جب بھی ہمیں انگزائٹیز کا سامنا ہوتا ہے اور ہم بے بسی محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم ذرا چھانٹ پھٹک کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کون سا حصہ ہے جس میں ہم بے بس ہیں، وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور جس حصے پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ چھوٹا سا کام جو آپ کر سکتے ہیں کرنے سے آپ کی انگزائٹی کم ہو جائے گی۔ انگزائٹی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے اقدامات سے ٹھیک ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑی بڑی چھلانگیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دل ملانے کی ضرورت نہیں، چھوٹے چھوٹے کام آپ کچھ کر لیں، اپنے معمولات کو برقرار رکھیں۔ اگر آپ واک کرتے ہیں تو ضرور کریں، شیو کریں، آپ تیار ہوں، اور جو اپنے فرائض منصبی ہیں وہ آپ کریں۔ اس سے بھی اچھا ہے کہ آپ کسی ایسی کتاب کا مطالعہ کریں جسے سمجھنے میں کافی کوشش کرنے لگے۔ تو جب ہم اپنے دماغ کے اس حصے کو استعمال کرتے ہیں جو کہ پرابلم سالونگ چیزوں کے متعلق ہے، یعنی ہمارا ماسٹر مائنڈ ہے جو یہاں بالکل سامنے میں ہوتا ہے، ماتھے کے بالکل پیچھے، تو اس کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو بھی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں جب بھی انہیں انگزائٹی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ پیچیدہ مسائل پہ کچھ نہ کچھ مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں ڈاکٹر سائرہ سے پوچھوں گا، یہ کنگ ایڈورڈ کی گریجویٹ ہیں، تو کیا آپ نے دیکھا کہ جو مطالعہ آپ کرتے ہیں میڈیکل سبجیکٹس کا میڈیکل کالج کے دوران، جس میں گھنٹوں بہت ہی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں، تو کیا انگزائٹی
مینج کرنے میں مدد نہیں ملتی اس سے؟ جی سر بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ. جب ہم انگزائٹی ڈس آرڈرس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کی اچھا پیتھوفیزیولوجی کیا ہے, کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں, تو ہیلپ بہت ہوتی ہے. اور پھر جب کنگ ایڈورڈ کا بھی اگر چھوڑ دیں, جب ولنگ ویز کا پارٹ بنے ہیں ہم, تو یہاں جو ہم نے پیشنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے کرتے خود کاؤنسلنگ سیکھی ہے, اس سے بہت ہیلپ ملتا ہے. جیسے ابھی ہمارا نیا مٹیریل آ رہا ہے میری CBT, اس کے کچھ پارٹس ہم نے پڑھے ہیں, تو اس میں بہت اچھے سے بتایا ہوا ہے کہ کیسے مینیج ہو سکتا ہے. تو سر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کوئی بھی پرائمری کرونک پروگریسو ڈیزیز ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ میں, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ سے ہو یا وہ فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ, تو ٹریٹمنٹ کی 3 ڈومینس. ایک تو میڈیکیشن جو پیشنٹ کا فیوریٹ ہے, پھر آتی ہے CBT یا پھر سائیکو ایجوکیشن کہ ہم پیشنٹ کو سکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے مینیج کرنا ہے, اور تیسری لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. تو بریک پہ جانے سے پہلے جب سر کہہ رہے تھے کہ دیر آر 5 فیکٹرس جو کہ ریلیٹڈ ہیں انگزائٹی کی مینجمنٹ سے ان CBT, یا پھر یہ کہہ لیں کہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں, تو وہ کیا 5 فیکٹرس ہیں اور وہ کس طرح ہیلپ کرتے ہیں, اور ان میں سے کون سی ڈومین ہے جو جس سے وہ ڈیل کرتے ہیں؟ میں ان 5 فیکٹرز کے بارے میں بات کروں گا جن کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو رہا تھا. پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں اتھارٹی ہیں 2 میاں بیوی جن کا نام مسٹر اینڈ مسز گاٹمین ہے, ڈاکٹر گاٹمین, اور انہوں نے ٹرانسفارم کر دیا ہے دنیا بھر میں میاں بیوی کا رشتہ. بہت سی کتابیں لکھی, بہت ساری ان کی ویڈیوز بھی ہیں. وہ اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ ہم میاں بیوی جب لڑتے ہیں, مطلب میاں بیوی نے لڑنا ضرور ہے, چاہے وہ دنیا پہ میاں بیوی کے رشتے کی اتھارٹی ہو, تو جو ہم میاں بیوی جب لڑتے ہیں تو ہم دونوں کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں آمنے سامنے اور اپنی اپنی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی اپنی لکھی ہوئی نہیں, کوئی کتاب جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں, خاص طور پر جو میڈیکل کے سبجیکٹس ہیں یا سائیکالوجی کا یا انجینئرنگ کا. ذرا سے کوئی مشکل سبجیکٹ ہو, ذرا سا مشکل ہو, مطلب بالکل رضیہ بٹ کا ناول نہ ہو, ذرا سا مشکل سبجیکٹ ہو جس کو آپ نے غور کر کے سمجھنا ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم دونوں میاں بیوی کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور 1 گھنٹہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے ہم سائے نہیں بدلے جا سکتے, ایسے پارٹنر بھی نہیں بدلے جا سکتے. ویسے تو کبھی کبھی یہ سانحہ ہو جاتا ہے, لیکن کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ پارٹنر بدلے, کیونکہ پارٹنر جو ہوتا ہے وہ ہمارا حصہ ہوتا ہے, اس کے امیجز ہمارے دماغ پہ پے در پے امیجز جو ہے اس کی چھاپ لگ رہی ہوتی ہے. اب آئیے ان 5 چیزوں کی طرف جو کہ CBT کی بنیاد ہے, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. یہ بہت ہی کامیاب تھراپی ہے جو کہ 20ویں صدی میں سیکنڈ ہاف میں یہ ڈیولپ ہوئی, اور اسے میں 21ویں صدی کا تحفہ کہتا ہوں, جہاں تھراپسٹ کو بہت گہرائی میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایز اے سبجیکٹ. تو ہم ایک چھوٹا سا کریکولم یا نصاب بنا رہے ہیں جس کو ہم میری CBT کہتے ہیں. میری CBT سے مراد یہ ہے جسے میں استعمال کر سکوں, جیسے کہ یہ میرا AC ہے جو اس کمرے کو ٹھنڈا کرتا ہے. ویسے بہت بڑے سسٹم بھی ہیں جو بہت بڑے مالز کو ٹھنڈا کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا AC, بلکہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پنکھا آ گیا ہے جو آپ گلے میں لٹکا لیتے ہیں, تو وہ پنکھا آپ کو ہوا دیتا رہتا ہے. تو وہ میرا پنکھا ہے, وہ کسی دوسرے کو ہوا نہیں دیتا. ایک پنکھا ہے جو کمرے میں چل رہا ہوتا ہے, سب کو ہوا دیتا ہے. تو میری CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کا وہ ایک مختصر سا پیغام ہے کہ جو ہر شخص اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے, اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے, اپنی ول پاور بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے وہ خیال ہے, تھاٹ ہے. جیسے انڈے میں سب سے امپورٹنٹ حصہ کیا ہوتا ہے؟ زردی. زردی. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ زردی کے بغیر انڈا ہو؟ کیونکہ وہ بہت خوبصورت لگتا ہے, اس کی جو کمبینیشن ہے وہ کتنی اچھی لگتی ہے. تو آپ سمجھیں کہ خیال مرکزی ہے, اور اس کے علاوہ پھر دوسرا حصہ ہمارا موڈ ہوتا ہے. جب کسی کا خیال ہم تک پہنچتا ہے
تو ہم اس کی بات کو بہت واضح سمجھتے ہیں، لیکن اگر خیال ہم تک نہ بھی پہنچے تو چہرے پہ ایک نظر ڈالیں، موڈ کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، افیکٹ جسے کہتے ہیں، تو موڈ سے بھی بہت کہانی سمجھ آتی ہے، اور ہمارا خیال جو ہے ہمارے موڈ کو افیکٹ کرتا ہے۔ جیسے آپ کسی جگہ ایئرپورٹ پہ چیک ان کر رہے ہیں اور آپ کے آگے 25 مسافر ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے، جہاز نے ٹیک آف کرنا ہے، حالانکہ اب آپ کو وہ لے کے ہی جائیں گے، اب وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تو آپ کو بے چینی ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ ونڈوز اوپن کرنی چاہیے، ایئر لائن والے سوچتے ہیں کہ زیادہ ونڈوز سے خرچہ بڑا زیادہ ہو جاتا ہے، آج کل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے۔ تو اب اگر آپ لائن میں 25ویں پوزیشن میں کھڑے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تو کچھ ریلیکس ہونے کا ٹائم مل گیا، میں کچھ سوچ بچار کر لیتا ہوں، میں کوئی میسج پڑھ لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں اپنے اسمارٹ فون پہ، کوئی فون ہی کر لیتا ہوں، تو آپ کو بے چینی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ اگر اس چیز پہ بہت تنگ ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کنجوسی کی، اور یہ 4-5 ونڈوز کیوں نہیں کھولی، اور مجھے لائن میں کیوں کھڑا ہونا پڑا، تو پھر آپ کو بہت بے چینی ہوگی، کیونکہ جو آپ کا خیال ہے بے چینی وہ دے رہا ہے، وہ جو سچویشن ہے وہ آپ کو بے چینی نہیں دے رہی، کیونکہ اگر سچویشن بے چینی دے رہی ہوتی تو سب کو دے رہی ہوتی۔ تو کبھی بھی کسی سچویشن میں آپ دیکھیں کہ کیا میرا جو خیال ہے وہ سٹینڈرڈ خیال ہے یا معیاری خیال ہے۔ معیاری خیال وہ ہوتا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو، اگر ہم سڑنے کوڑنے میں لگ جائیں گے تو وہ معیاری خیال نہیں ہے۔ تو خیال کی بڑی بنیادی اہمیت ہے، اس سے ہمارا موڈ جنم لے گا، جیسے ابھی کی میں نے مثال دی۔ پھر تیسری چیز ہے بیہیویئر، یعنی رویہ۔ اگر میرا خیال یہ ہے کہ 5 ونڈوز اوپن ہونی چاہیے اور مجھے جلدی سے آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے، تو پھر میں بہت بے چین ہوگا، اور میرا بیہیویئر یہ ہوگا کہ میں کسی نہ کسی سے الجھوں گا۔ میں یا تو ایئر لائن کے کسی فنکشنری کو پکڑوں گا اور اس کو کوئی لعنت ملامت کروں گا، یا میں چیک ان کے ٹائم پہ کوئی گلہ شکوہ کروں گا، میں کوئی برا بھلا کہوں گا۔ یہ میرا بیہیویئر ہے جو دوسرے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بیہیویئر جب میرا برا ہوگا تو دوسرے بھی میرے ساتھ برا بیہیویئر کریں گے۔ تو بیہیویئر نے بھی اس خیال سے موڈ کا سفر طے کرتے ہوئے بیہیویئر کی شکل اختیار کی۔ اکثر ٹول پلازا پہ جب لمبی قطار لگی ہوتی ہے گاڑیوں کی، اور ہر کوئی ایک لائن بنا کے قطار بنا کے، مگر کچھ لوگ سائیڈ سے آئیں گے، بالکل جو سکویز جگہ ہوتی ہے، ہارڈ شولڈر، اور آ کے آپ کی گاڑی سے آگے آ جاتے ہیں۔ یہ سی بی ٹی کا کون سا حصہ ان میں کمی ہوتی ہے؟ یہ کیا کر رہا ہو؟ یہ بیہیویئر تک بات پہنچ گئی نا، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا کرنا بڑی کوئی سمجھداری کا کام ہے۔ جب آپ اگر دیکھیں تو بہت دفعہ اس طرح ٹریفک جیم بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے ادھر سے جانا ہے اور آگے کوئی رکاوٹ ہے، اور سائیڈ سے لوگ آ کے سامنے سے آنے والے کا رستہ بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد نہ یہ جا سکتے ہیں نہ وہ آ سکتے ہیں۔ تو کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے جیسے بارات آتی ہے، لڑکے والے لے کے آتے ہیں اور لڑکی والے آمنے سامنے کھڑے ہو کے تو کچھ نہ کچھ وہ رسم و رواج ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو پھر وہی کھڑے رہتے ہیں۔ تو جو بیہیویئر ہے اس سے یہ جنم لیتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک خیال آیا کہ بڑی انجسٹس ہو رہی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ اب جنگ ہے تو پھر سب کچھ جائز ہے، تو میں آگے آ کے کھڑا ہو جاؤں، یا میں لائن توڑ کے آگے جا کے کہوں کہ مجھے جلدی چیک ان کرایا جائے یا جلدی موقع دیا جائے۔ یہ معیاری خیالات نہیں ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اس کو ہم مینرز کہتے ہیں، کہ کبھی بھی لائن نہ توڑیں، اور کبھی بھی کسی سے بھی کسی موقع پہ بھی روڈ بیہیویئر نہ کریں۔ وہ صرف ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا خیال معیاری نہیں تھا۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ہم وہاں کھڑے ہیں اور بے چین ہیں اور دوسرے لوگوں سے الجھ رہے ہیں اور بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، تو ہمارے کچھ سمٹمز بھی جنم لینا شروع کر، جسمانی علامات، جسمانی علامات جنم لینا شروع، دل تیز دھڑکنا شروع کر دے گا، سانس لینے میں دقت ہوگی، یا کوئی اور لگے گا جیسے بٹر فلائیز جو ہے پیٹ میں ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نقصان ہونے والا ہے، پسینہ آنے لگے۔ پسینہ آ جاتا ہے بلا وجہ۔ تو یہ چیز ہے وہ جسمانی سمٹم۔ چوتھی چیز جو کہ سی بی ٹی میں جس کو ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے۔ پانچواں حصہ جو ہے
وہ ہے پھر ہمارے حالات اور ہمارا ماحول اس سے سفر کرتا ہے. اگر یہ جو لائن ہے چیک ان پہ، تو اگر اس میں ہم الجھ کے کسی بندے کے گلے پڑ جاتے ہیں اور وہ پھر وہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کو بلا لیتے ہیں، تو پھر ہمیں ندامت کا سامنا ہوگا، ہمیں آف لوڈ کر دیا جائے گا اور پھر ہم کلپتے رہیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سر بات سی بی ٹی کی ٹریٹمنٹ میں مین یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن ہم کیسے کر رہے ہیں کہ ہمارا اصل جو اس کی جو جڑ ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ حصہ ہے، وہ خیال ہے. کیونکہ خیال سے ساری بات آگے چلتی ہے، موڈ تک پہنچتی ہے، بیہیویئر تک پہنچتی ہے. بیہیویئر سے خیال اور خراب ہو سکتا ہے، موڈ خراب ہو تو خیال اور خراب ہو سکتا ہے، جسمانی سمٹمز پیدا ہو سکتے ہیں. کیونکہ جسمانی سمٹمز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بعض جسمانی سمٹمز انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں اور جسمانی سمٹمز برین پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور برین جو ہے وہ سروائیول کے لیے آپ کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے اور آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا، آپ باز آ جائیں، آپ مسئلے کو حل کریں. آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو بہت سمٹمز ہوتے ہیں انگزائٹی میں، جسمانی سمٹمز ہوتے ہیں جن کا تعلق انگزائٹی سے ہوتا ہے، لیکن سمٹمز ایسی جگہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. جب ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی جو کمر درد ہے یہ ایکچولی ٹینشن کی وجہ سے ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی دوائی دیں. یا ڈاکٹر جب ان کو کہتا ہے کہ آپ کی جو تذابیت ہے معدے میں، یہ اصل میں آپ کی انگزائٹی ہے، یا آپ کو جو سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے یہ پیچھے انگزائٹی کا معاملہ ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ یہ جو پمپلز نکلے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے اندر انگزائٹی ہے، آپ کے خیالات سے ریلیٹڈ. تو کہتے ہیں یہ پمپلز کا اس سے کیا تعلق ہے، الرجیز کا اس سے کیا تعلق ہے، دمے کا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن یہ سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، یعنی سائیکولوجیکل سٹریس انگزائٹی سے کنورٹ ہو گئی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جسے ہم پینک اٹیکس کہتے ہیں. پینک اٹیکس جو ہیں جس میں دل تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، آدھی رات کو نیند کھلی، دل تیز دھڑک رہا ہے. آپ کسی جگہ سچویشن میں ہیں جہاں آپ نے اسٹیج پہ جا کے تو کوئی پرفارمنس دینی ہے اور دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا اور آپ کو اپنی پڑ گئی، آپ کو لگا کہ پتہ نہیں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. رات کو آدھی رات کو آپ کی نیند کھلتی ہے اور دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ تو 2-4 دفعہ ہوتا ہے تو آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دل کی بیماری نہیں ہے. تو پھر آپ دل سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا وہ جو فلاں مسئلہ ہے نا وہ آپ حل نہیں کر رہے، یا فلاں آپ بات نہیں کر رہے. تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ بات کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بات کروں گا تو بہت طوفان آئے گا، تو میں ایک چپ اور 100 سکھ کے تحت چپ. تو دل کہتا ہے کہ تم چپ ہو پر میں چپ نہیں ہوں گا، جو میں بولوں گا میں تڑپوں گا، اور جب میں تڑپوں گا تو میرا مقصد صرف تمہیں یہ احساس دلانا ہے کہ تم اس مسئلے کو حل کرو. لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ حل کرنا نہیں آتا، لہذا پینک اٹیکس ان کی زندگی میں جو ہے ایک باقاعدہ شکل اختیار کر لیتے ہیں. اچھا، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بیشتر لوگ دل کو خاموش کرانے کے لیے وہاں پہ ادویات کا استعمال کرتے ہیں اور مسئلے کا حل نہیں نکالتے اور اس لوپ میں پھنسے رہتے ہیں. اب یہ وہی بات ہے کہ جیسے کہ آپ ماسٹر مائنڈ اور برین کا معاملہ ہے. ماسٹر مائنڈ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے اور برین نے اس مسئلے کی نشاندہی کرنی ہے اور احتجاج کرنا ہے، ایسے حالات پیدا کرنے ہیں، جسمانی سمٹمز پیدا کرنے ہیں کہ جس سے آپ مسئلہ حل کریں. اب آپ سمجھ لیں کہ 2 پہلوان ہیں، ایک آپ کا پہلوان ہے یعنی ماسٹر مائنڈ، اور ایک دوسرا پہلوان ہے، اور دونوں کے درمیان مقابلہ ہے. تو آپ اپنے پہلوان کو بادام کھلانا چاہیں گے، تگڑا کرنا چاہیں گے، یا دوسرے پہلوان کو کمزور کرنا چاہیں گے؟ اپنے پہلوان کو بادام کھلانا چاہیے. اچھا، لیکن اس معاملے میں
جب ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ انگزائٹی ہو رہی ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ کاؤنسلنگ سجیسٹ کرنے کی بجائے روایتی طور پر کوئی ایسی میڈیسن دے دیتا ہے جسے مسکن ادویات کہا جاتا ہے، ٹرینکلائزرز کہا جاتا ہے، کہ جس سے پورا برین سلو ہو جاتا ہے، پورا برین سلو ہو جاتا ہے، حالانکہ مقصد صرف امیگڈلا کو سلو کرنا ہے جو ایک بادام جتنا حصہ ہے، لیکن ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر کے کوئی دوائی امیگڈلا میں نہیں بھیجی جا سکتی. دوائی بھیجنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ پورے جسم میں سر سے پاؤں تک جسم جو ہے دوائی سے سرشار ہو جائے، امرس ہو جائے، اور اس میں پھر امیگڈلا بھی امرس ہو اور وہ سلو ہو جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ پورا دماغ سلو ہو جائے. تو جب لوگ ٹرینکلائزر لیتے ہیں تو ان کو ٹینشن تو محسوس نہیں ہوتی کیونکہ دماغ سلو ہو گیا، امیگڈلا سلو ہو گیا، لیکن پورا دماغ سلو ہونے سے ان کو فنکشن کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، ان کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، وہ بات کرتے ہیں تو لٹکا لٹکا کے بات کرتے ہیں. الکوہل کا بھی یہی معاملہ ہے، اور یہ ٹرینکلائزرز اور الکوہل جو ہے وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ جو ٹرینکلائزرز ہیں وہ بلسٹر پیک میں آتے ہیں، ذرا معزز شکل میں آتے ہیں، اور شراب جو ہے وہ ذرا غیر معزز شکل میں آتی ہے. تو اس میں حل یہ نہیں ہے کہ آپ برین کو سلو کریں، اس میں حل یہ ہے کہ آپ ماسٹر مائنڈ کو تیز کریں، اور ماسٹر مائنڈ کو تیز کرنے کے لیے دوائیں نہیں چاہیے، اس کے لیے ڈسکشن چاہیے، اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کیا، وہ ہے کب سے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں. کیونکہ آج کل دنیا میں 99% مسئلوں کے لیے بیسٹ پریکٹسز موجود ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بیسٹ پریکٹسز کا پتہ کرنے کے لیے اب آپ کو کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، آپ گوگل پہ، چیٹ جی پی ٹی کے پاس جائیے، آپ پوچھ لیجئے کہ اس کام میں، اس مسئلے میں بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں. جی، ابھی ہم نے دیکھی ایک ویڈیو جس میں ڈاکٹر صداقت، ڈاکٹر سائرہ اینڈ ڈاکٹر اعجاز ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈرز جو ہیں ڈیولپ کرتے ہیں. جو انگزائٹی ہمارا ایک باڈی کا نارمل رسپانس ہے ٹو اسٹریس، جس کی وجہ سے ہماری باڈی پریپیئر ہو جاتی ہے، اور جو بھی اسٹریسفل ایونٹ ہے، سچویشن ہے، اس کو ہینڈل کر سکتی ہے. تو وہ کیسے اگر کرونکلی پریزنٹ رہے، زیادہ دیر تک رہے، اور وداؤٹ اینی اسٹریسفل ایونٹ آنا شروع ہو جائے تو وہ ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو سکتی ہے. تو یہ تو ہو گیا کہ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے اور کیسے ڈیولپ کرتا ہے. اس کے بارے میں جانیں گے فرام آر ایکسپرٹ جو ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ڈاکٹر شاہ سوار علی، کہ کس طرح یہ جنرلائزڈ جو انگزائٹی ڈس آرڈرز ہیں اس کی مختلف اقسام کیا ہیں. کیا پینک اٹیک وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے کہ وہ سپریٹ ایک پینک ڈس آرڈر کی صورتحال میں پریزنٹ ہوتا ہے، اس کے کیا سائن سمٹمز ہیں. جس طرح جنرلائز انگزائٹی کے ڈس آرڈر کے جو سائن سمٹمز ہیں وہ کیا ہیں، باڈی پہ کیسے افیکٹ ہو رہے ہیں، جو لائف کے اسپیکٹس ہیں فزیکل، سوشل، مینٹل، ان پہ کیا اثرات آ رہے ہیں، اور جو کوئک فکسز پیشنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بینزوڈائزپین استعمال کر لیں، کوئی ڈرگز استعمال کر لیے، الکوہل استعمال کر لی ٹو ریلیو دس انگزائٹی، تو اس کا کیسے ڈس آرڈر پہ افیکٹ آتا ہے، اس کی وجہ سے کیا اثرات آتے ہیں، اور کیا پراپر مینجمنٹ ہونی چاہیے ان ڈس آرڈرس کو مینیج کرنے کی. جی تھینک یو ڈاکٹر احمد. انگزائٹی جو ہے بیسیکلی وہ ایک نیچرل رسپانس ہے ہماری باڈی کا. جب ہم اسٹریس کے اندر ہوتے ہیں تو ہماری فیلنگز آتی ہیں ان ایزینس کی، وریز کی، تو یہ ہمیں پریپیئر کرتی ہیں کہ ہم اس اسٹریس سے نکل سکیں، اس کو بہتر طور پہ مینیج کر سکیں. تو لیکن جب یہ کنورٹ ہو جاتی ہے بیماری کے اندر، ڈس آرڈر کے اندر، تو تب ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے. وہ کنورٹ کیوں ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسا کہ جینز جو ہیں وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اگر آپ جینیٹیکلی اس کی پروپینسٹی ہے آپ کے اندر کہ آپ کے اندر جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہو جائے یا کوئی اور سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہو جائے، تو جب وہ ایسے ٹریگرز آتے ہیں آپ کے انوائرمنٹ کے اندر، تو
کنورٹ ہو جاتی ہے آپ کو، آپ وہ ڈس آرڈر کے اندر چلے جاتے ہیں. صحیح. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں مل کے رول پلے کرتے ہیں. آپ کے جو فیملی فیکٹرز ہیں، سوشل فیکٹرز ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، آپ کے جو بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، یا کوئی میڈیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. جیسا کہ اکثر لوگوں کے اندر جو جنرل اینگزائٹی ڈس آرڈر ہوتی ہے، وہ تھائرائڈ جو ہمارا گلینڈ ہے اس کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بیماری ان کو ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمیں رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس کو تھائرائڈ کا ایشو تو نہیں ہے، یا ایڈینل گلینڈس کا کوئی ایشو تو نہیں ہے، کوئی میڈیکل ہارمونل ایشو تو نہیں ہے. بالکل. اب جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کی کچھ سمٹمز ہیں. پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کی جو سمٹمز ہیں وہ بغیر کسی وجہ کی ہوتی ہیں اور پرسسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ ڈس آرڈر بن جاتی ہے تو پھر وہ ہر وقت ہی رہتی ہیں. یہ نہیں کہ کبھی کسی خاص سچویشن کے اندر ہو گئی، وہ ہر وقت ہی رہ رہی ہوتی ہیں. اور اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ان سمٹمس کا جو ہے نا وہ پرسسٹ کرنا، اور 6 ماہ ایٹ لیسٹ پرسسٹ کرنا ضروری ہے. پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر بن گئی ہے. صحیح. اب سمٹمس کی بھی ڈومینز ہیں کہ کن کن ڈومینس کے اندر وہ سمٹمز آ رہی ہیں. ایک تو سائیکولوجیکل سمٹمز آ رہی ہوں گی، پھر ہماری کوئی باڈیلی سمٹمز جس میں آٹونومک جو ہمارا سسٹم ہے اس کی جو چیزیں وہ کنٹرول کرتا ہے ان کے اندر خرابی آ رہی ہوگی. ہمارے پٹھوں کے اندر خرابی آ رہی ہوگی، ہماری نیند کے اندر خرابی آ رہی ہوگی. تو یہ ڈفرینٹ ڈومینز. اب سائیکولوجیکل جو سمٹمز ہیں ان میں کیا ہوگا، ایک تو ہماری ایک انگزائٹی کی، فیئرفلنس کی ایک پرسسٹنٹ سوچ ہوگی کہ کچھ برا ہونے والا ہے، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میں مرنے والا ہوں، اب تو میں نہیں بچنے والا. اس طرح کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. اریٹیبلٹی ہوگی، اینگر ہوگا، بالکل. ایک انیزینس کی فیلنگ ہوگی، امپینڈنگ ڈوم. بالکل. تو مطلب کچھ قیامت ہی آنے والی ہے. فیئر آف امپینڈنگ ڈوم رہتا ہے. یہی. اور اس کے ساتھ علاوہ جو ہے نا وہ جو دوسرا آٹونومک سمٹمز ہے اس کے اندر ڈفرینٹ سسٹمز، ہماری باڈی کے اندر ڈفرینٹ سمٹمز آ رہی ہوں گی. بالکل. جیسے کہ اگر ہم جو سب سے زیادہ پیشنٹس رپورٹ کرتے ہیں وہ کارڈیو ویسکولر سے ریلیٹڈ رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کی دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ تیز ان کو محسوس ہوتی ہے، یا اگر دل کی دھڑکن جو ہے نا مس کر گئی ہے بیٹ کوئی، وہ بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے. مطلب عام طور پہ ہم دیکھیں کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے یا نہیں دھڑک رہا. تو پیلپیٹیشنز یہی ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلنے لگ جائے کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے تو وہ اس کی نشانی ہے کہ یہ پیلپیٹیشنز ہو رہی ہے. اور انگزائٹی کی جب آپ کسی بھی اسٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے. اسی طرح جو ریسپیریٹری سسٹم ہے ہمارا، اس کے اندر جو آٹونومک سمٹمز ہوں گے وہ یہ ہوگا، ہمیں چیسٹ کے اندر ڈسکمفرٹ فیل ہوگی، ہمیں لگے گا گھبراہٹ ہو رہی، گھٹن ہو رہی ہے اندر. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہمارا جو جی آئی سسٹم ہے، یعنی کہ جو ہمارے نظام انہضام ہے، اس کے اندر اگر دیکھیں تو لوگوں کے اندر منہ سے اگر شروع کر لیں تو ڈرائی ماؤتھ ہو رہا ہوگا انگزائٹی والی سچویشن کے اندر. اس کے علاوہ جب بندہ انگزائٹی کے اندر ہوگا اس کو کھانے میں مسئلہ ہو رہا ہوگا، ڈسفیجیا جس کو کہتے ہیں. ایک طرح سے اس کو فیلنگ آ رہی ہوگی، مطلب کوئی ریل میں کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کو ایک فیلنگ آ رہی ہوگی کہ اس سے نگلا نہیں جا رہا کھانا. بالکل. جو پیشنٹس کہتے ہیں کہ نہیں میرے سے کھایا نہیں جا رہا، جو بھی کھانا کھا رہا ہوں وہ اس طرح لگتا ہے کہ واپس باہر آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آنتوں کے اندر ایک تو معدے کے اندر تیزابیت زیادہ پیدا ہونے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایسیڈیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسیڈیٹی زیادہ، تیزاب زیادہ پیدا ہونے لگ جاتا ہے معدے کے اندر، اور پھر وہ باقی ساری اور مزید خرابی پیدا کرتا ہے. اسی طرح لوگوں کو لوز موشن جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو آئی بی ایس ہے، اریٹیبل باؤل سنڈروم، اس کا انگزائٹی سے کافی لنک ہے. بہت زیادہ. اسی طرح ہم پٹھوں کی اگر بات کریں تو پٹھوں کے اندر ہمیں کھچاؤ سا محسوس ہوتا رہتا ہے، ٹریمرز ہوتے ہیں ہمیں، اور نیند ہماری خراب ہو جاتی ہے، سلیپ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، انسومنیا ہو جاتا ہے لوگوں کو، اور اس سے انگزائٹی پھر مزید ورس ہو جاتی ہے، لوگوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں. تو یہ تو مختلف سمٹمز ہوگی انگزائٹی کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں. صحیح. تو اب ان کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے؟ جو کوئک فکسز کی جیسے آپ نے بات کی کہ اگر مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے تو میرے اندر جو اسیسیبل ہے میرے لیے زیادہ طریقہ وہ، اور سب سے آسان طریقہ جو مجھے لگے گا میں وہی کر لوں گا. فار ایگزامپل لوگ جو عام طور پہ کرتے ہیں وہ نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یا پھر جو کچھ اگر کسی کے اندر پہلے سے کوئی نشہ کر رہا ہے بندہ تو وہ الکوہل لے لے گا، اس کی عادت، اسے پتہ ہے کہ الکوہل لوں گا تھوڑی دیر کے آرام آ جائے گا. لیکن یہ مسئلہ جو بیسیکلی پیچھے وجہ ہے اور جو سارا بیماری پیچھے چھپی ہوئی ہے وہ اس کو چھپا دیتی ہے، ماسک کر دیتی ہے، وہ تو وہیں پہ رہتا ہے نا. تو وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا، اور جب آپ چھوڑتے ہیں اس سے بھی مزید بھیانک شکل کے اندر باہر سامنے آتا ہے آپ کو دوبارہ سے. تو اور ایگزیجریٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی جو سائنٹیفکلی ریکمینڈڈ مینجمنٹ ہے اس کے سٹیپس ہیں. سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس، کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس.
اور سی بی ٹی سب سے پہلا فرسٹ لائن ریکمینڈیڈ ہے. سی بی ٹی کیا ہے؟ یہ ایک کاگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی ہے. مطلب اس کے اندر آپ کی سوچیں اور بیہیویئر ان کو ری لنک کیا جاتا ہے ایک طرح سے باتوں کے ذریعے، اور جس سے آپ کی انگزائٹی کنٹرول ہوتی ہے. کچھ سیشنز ہوتے ہیں صحیح 6 سے 12 تک ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ، اور اس کے ذریعے آپ کا علاج کیا جاتا ہے اور اس کے کافی اچھے ریزلٹس آتے ہیں اور پیشنٹس کی انگزائٹی بہتر ہو جاتی ہے. پیشنٹس اپنی سوچوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، اپنی ایموشنس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو اس سے بہت اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں. صحیح. اگر اس سے بھی کسی کی نہیں بہتر ہو رہی تو پھر ہم جو ہے نا وہ میڈیکیشنس کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے اندر پھر ڈفرینٹ اینٹی ڈپریسنٹس یا اینٹی انگزائٹی میڈیکیشنز ہیں جو کہ یوز کی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں لائف اسٹائل چینجز. لائف اسٹائل چینج. لائف اسٹائل چینجز جو ہیں ان کے ڈائٹ کے اندر، ان کی نیند کے اندر، ان کی ایکسرسائز کے اندر، ان کے ریلیشن شپس کے اندر. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہے نا وہ مل کے ایک اس کو بہتر کرتے ہیں. اب جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کی جیسے ہم نے بات کی ہے کہ وہ ہر وقت پرسسٹ کر رہی ہے، اور پینک ڈس آرڈر کی آپ نے ساتھ میں بات کی. تو اب جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کا ایک اسپیسیفائر ہے کہ مطلب اگر ایک تو یہ ہے نا کہ بیک گراؤنڈ کے اوپر جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر پرسسٹ کر رہی ہے، ہر وقت رہ ہر رہی ہے. وقت رہ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اس کو پینک کی سمٹمز بھی آتی ہیں، تو پھر ہم اس کو کہیں گے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر وتھ اسپیسیفائر ایک آ جائے گا پینک اٹیکس والا. لیکن اگر کسی کو صرف پینک اٹیکس آ رہے ہیں ساتھ میں جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر نہیں ہے، بیک گراؤنڈ میں انگزائٹی نہیں چل رہی. جی بالکل، تو وہ پھر پینک ڈس آرڈر کے اندر چلا جائے گا. اسی طرح باقی جو اس کے ہیں سوشل فوبیا ہے ایک طرح سے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے یا ایک طرح سے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو جج کر رہے ہیں، وہ ایسی سچویشنز کے اندر جانے سے گھبراتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے رش والی جگہوں پہ جانے سے، جیسے کہ باہر گھر سے دور رش والی جگہوں پہ وہ جانے سے گھبراتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. اینٹیسپیٹری انگزائٹی ہوتی ہے، مطلب ابھی بندہ گیا نہیں ہوتا پہلے سے انگزائٹی ہونے لگ جاتی ہے وہ وہاں کا سوچ کے. تو اس کو ایگورا فوبیا کہتے ہیں. اسی طرح کچھ تنگ جگہوں پہ جانے سے گھبراتے ہیں جس کو کلاسٹرو فوبیا کہتے ہیں. اب جو فوبیا ہے وہ بھی ڈفرینٹ، لفٹ میں جانے سے گھبراتے بالکل. ہیں. جیسے کہ اب کچھ یہاں پہ لاہور میں اکثر پیشنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے میٹرو میں نہیں بیٹھا جاتا، میٹرو میں بیٹھا جاتا. اورنج لائن میں نہیں بیٹھا جاتا ہم سے، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بس دل کرتا ہے جلدی سے یہ ختم ہو. ہم یہ والی سمٹمز لوگوں کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح جو فوبیا ہے اس کی بھی پھر ڈفرینٹ چیزوں کا فوبیا ہو سکتا ہے. جیسا کہ کچھ لوگوں کو سوشل فوبیا کی ہم نے بات کی. اسی طرح مختلف چیزوں کا، جیسے کہ سانپ کا فوبیا بہت کامن ہے، اسنیکس کا. تو اسی طرح ڈفرینٹ پانی کا فوبیا ہو سکتا ہے کسی کو ہائٹ کا فوبیا ہو سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ پھر ان کے وہ ہو جائیں گے. اور سب کی مینجمنٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ پروفیشنل سے رابطہ کریں، کوئک فکسز کی طرف نہ جائیں. جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ عارضی طور پہ وقتی طور پہ تو آپ کو آرام ملے گا، لیکن وہ آپ کی بیماری کو بڑھاتا رہے گا. پینک ڈس آرڈرز میں ایک حل یہ بھی ہوتا ہے جو سائیکولوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ کی مدد سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایکسپوجر تھیراپی کی طرف جاتے ہیں. چاہے وہ ایک گریڈڈ ایکسپوجر ہو کہ آہستہ آہستہ کر کے، کہ فرسٹلی ان کو سیشن میں ہی انہیں کہیں کہ آپ آنکھیں بند کریں اور ایکسپیرینس کریں جس چیز سے آپ کو فوبیا ہے. فار ایگزامپل اگر ہائٹس کا ہے یا کلوز اسپیسز کا ہے تو آپ اپنی آنکھیں بند کر کے ایکسپیرینس کریں اور سوچیں کہ آپ کسی لفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر ان کو گریڈڈ ایکسپوجر کرتے کرتے کسی لفٹ میں لے کے جاتے ہیں. دوسری طرف فلڈنگ ٹیکنیک کہلاتی ہے کہ انہیں پہلے دن ہی آپ کہتے ہیں کہ نہیں آئیں، آج ہی ہم لفٹ میں بیٹھیں گے اور جب تک آپ کا بہتر نہیں ہوگا تو تب تک کریں گے. اس میں جو دوسری فلڈنگ ٹیکنیک ہے وہ سائیکائٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ جو ہیں اپنی نگرانی میں کرتے ہیں، سپرویژن میں کرتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اس کو وہیں پہ ہولڈ بھی کیا جا سکے. ہاں، اس میں بیسیکلی ہمیں پیشنٹ سے کولیبوریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کی اوپینین ساتھ میں لینا، اور کہ وہ کہاں تک کمفرٹیبل ہے. کیونکہ اکثر اگر آپ پیشنٹ کی مرضی کے خلاف جا کے تو وہ ٹریٹمنٹ سے ڈسکنٹینیو کر دے گا، یا پھر وہ اس کی بیماری وہیں پہ وہیں رہ جائے گی، اور وہ سمجھے گا کہ شاید اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے. کیونکہ وہ تو پہلے ہی انگزائٹی کا شکار ہے، اور اس کی تو پہلے ہی اوور تھنکنگ اس طرح کی ہے، نیگیٹو ہے ساری، اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ برے سے برا جو چیزیں ہو سکتی ہے وہ وہی سوچتا رہتا ہے. تو اس کو اپنی بیماری کے بارے میں بھی یہی بری سوچیں آتی ہیں کہ یہ قابل علاج نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو بہتر طریقہ وہ وہی ہے جو آپ نے بتایا، گریڈڈ ایکسپوجر جو ہے اس کے اندر ورچوئل ریئلٹی خاص طور پہ آ گئی ہے. اس کے اندر وہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتے ہیں، سارا کچھ امیجن کرتے ہیں. اس طرح گریڈڈ ایکسپوجر جو ہے نا وہ بہت بہترین طریقہ رہتا ہے اس کے اندر اس مینیج کے کرنے کا. ساتھ وہ ایک NLP بھی ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ،
جس میں پیشنٹ اپنے لیے کچھ الفاظ لکھتا ہے جس میں وہ انویژن کرتا ہے کہ ناؤ ہی ہیز ہیلڈ، ناؤ ہی کین مینیج دا انگزائٹیز، دا فوبیاز، اور وہ بار بار سنتا ہے اس کو ایک آڈیو ٹیپ میں، اور اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تو بات ہو گئی ریگارڈنگ انگزائٹی، ریگارڈنگ پینک ڈس آرڈرس. سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم چلیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے بائی سلیپ. جو ہماری رات کی نیند ہے کتنا امپورٹنس رکھتی ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کو ہیلدی رکھنے میں. تو ابھی لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یو آسکڈ فار اٹ، جس میں آپ سوالات پوچھتے ہیں، اور سنڈے اسپیشل میں ہم ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کور کیا ہے دا ٹاپک، جس میں بتایا کہ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈرس کیسے ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے بائی کامن سینس، اور کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے تھرو سی بی ٹی، تھرو سائکیٹرک ایویلویشن اور مینجمنٹ. اب ہم بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کی، کہ کس طرح سلیپ امپورٹنس رکھتی ہے ٹو مینٹین آر مینٹل ہیلتھ. اگر ہماری رات کی نیند خراب ہو جائے، اگر ہماری رات کی نیند میں کوئی خلل آ جائے، اگر دیر سے آ رہی ہے، ٹوٹ کے آ رہی ہے، تو اس سے کس طرح ہماری مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ آ سکتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ دیکھیے، اور اس کے بارے میں مزید ڈسکشن کریں گے آفٹر دس کلپ. جی ویلکم بیک. یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا. ایک بار ایسی میوزک پہ بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک گانا سلیپ پہ بھی بات ہو رہی تھی، تو راتوں کو ہی تو سلیپ آتی ہے. یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں کنیکشن. بالکل، یعنی یہ جو کنیکشن ڈیولپ کرنا، کہ نیند کی بات ہو رہی ہے تو فوراً سے یہ راتیں، یہ موسم کا ذکر آیا. نیند کو نہ بھی بنے تو تسی بنا لو کنیکشن، ٹھیک ہے نا. انسان کو کریٹو ہونا چاہیے، انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. میڈم، نیند کو بہتر کرنے کے کچھ طریقے، کچھ ٹپس، کہ کیسے اپنی سلیپ ہائیجین کو بہتر کیا جائے. دیکھیے ٹپس ہی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹو امپروو دا سلیپ ہائیجین. اس میں جو باتیں بھی ہم کرتے رہے ہیں پیچھے بھی، اسی کا اگر آپ کھنگالیں تو اس میں سے نکل آتی ہے کہ جیسے اپنی ایک بیڈ ٹائم روٹین ڈیفینیٹلی لازمی سیٹ کریں، کہ آپ کا کوئی ایک بیڈ ٹائم ہو جو کہ آپ کی روٹین کا حصہ ہو. کہ اچھا جی، اس اتنے بجے کے بعد، جیسے ابھی تو اس پہ 9 to 5 والی پہ بہت کام ہو رہا ہے، کہ 9 بجے جو ہے وہ بیڈ ٹائم جو ہے اب 5 AM کلب 5 AM کلب کی جو بھی بات ہم بہت سنتے ہیں. سو ایک تو اپنی بیڈ ٹائم روٹین کو ڈیفینیٹلی آپ میک شور کریں کہ آپ کی ایک خاص روٹین ہو. دوسرا، جو کھانے پینے کی بات ہم کر رہے تھے، کہ آپ لمٹ کر دیں کیفین کو، چائے، یعنی چائے کافی کو، اور ہیوی میلز کو. بیفور یور بیڈ ٹائم آپ وہ نہ لیں، اس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اور چونکہ اس سے پھر، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، کہ اس سے آپ کی جو پروسیسنگ ہے، کھانے کو ضرورت ہوتی ہے آگے پروسیس کرنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اگر ڈائجیشن پوری طرح سے نہیں ہوگی تو تیزابیت ہو سکتی ہے، گرٹ کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور اس سے بھی نائٹ ٹائم سلیپ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو ہمیں ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک روٹین بنانی چاہیے. اچھا، تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسکرین کا استعمال جو ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو ڈاکٹر احمد بھی بات کر رہے تھے کہ 2 hours پہلے ڈکریز کرنا شروع کریں، 2-3 hours، اور ایٹ لیسٹ 1 hour بیفور یور سلیپ ٹائم آپ کے ہاتھ میں، آپ کے قریب بھی آپ کا سیل فون یا کوئی اسکرین نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس. اس کے علاوہ اگر کوئی نیند کا جینوئن ایشوز ہے، کئی لوگوں کو انسومنیا کے چیلنجز ہوتے ہیں، یا کوئی اور کسی سمٹم آف دا ڈیزیز ہے، تو وہ پھر ہیلپ ضرور لیں. یہ جو ٹپس ہم بتا رہے ہیں، یہ تو آپ سمجھ لیں نا کہ چھوٹی موٹی ویریشن پہ، یا اگر ہم آج سے اپنی مینٹل ہیلتھ کے اس پلر پر جینوئنلی کام، ہاں مطلب ہم آج سے اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے جینوئنلی کام کرنا شروع کریں، تو یہ ایک بیڈ ٹائم آپ کا ہو، ایک سلیپ روٹین ہو. اچھا، ایک اور چھوٹی سی ٹپ ہے کہ کام اور ریلیکس رہنے کی، جس کو ہم مائنڈ فل لیونگ کی پریکٹس کہتے ہیں، وہ بھی سلیپ کو بہت بہتر بناتی ہے. بالکل.
تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہیں، فون کا اسکرین کا استعمال نہ کرنا، چائے کافی ہیوی میلز نہ لینا، روٹین سیٹ کرنا، بیڈ کو ایسوسیٹ کرنا وتھ سلیپ از ویری امپورٹنٹ. بعض اوقات لوگ جو ہیں کتابیں بیڈ پہ پڑھتے ہیں، تو برین کی اپنی ایک ایسوسیشن ہے ہر ایکٹیویٹی سے. سو اگر ہم ان 4-5 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارا جو نیچرل سلیپ سائیکل ہے نا وہ ان آرڈر آنا شروع ہو جاتا ہے اور کوالٹی بھی بڑھتی ہے. اور اگر ہم پورے دن میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی رکھتے ہیں جیسے واک اینڈ ایکسرسائز، تو کوالٹی آف سلیپ بہت بہتر ہوتی ہے اس سے. یعنی اگر ہم دن میں کوئی ایکٹیویٹی ایسی کوئی واک ایکسرسائز اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، میں ہارڈ کور ایکسرسائزز کی بات نہیں کر رہی، بالکل. اور شام کے بعد ہارڈ کور ایکسرسائزز بھی آپ کی نیند کو خراب کرتی ہیں. لائٹ اسٹریچنگ از ہاں، فائن، it's fine. لیکن اگر آپ زیادہ ویٹ لفٹنگ کی طرف جا رہے ہیں تو اٹ ول افیکٹ یو، ہاں جی، افیکٹ یور سلیپ. افیکٹ یور سلیپ. تو یہ جو جنرل ٹپس ہیں یعنی یہ سب لوگوں کے لیے ہو گئی، اور جن کو کچھ نیند کے مسائل ہیں جیسے انسومنیا وغیرہ یا اور کوئی اس طرح کی چیز، تو وہ پھر اس میں پروفیشنل ہے، یعنی اس کو نگلیکٹ نہ کریں. بہت سارے لوگوں کا میں یہ سنتی ہوں جب ہم یہاں پر پیشنٹس کی فیملیز سے ملتے ہیں، تو وہ بہت ہی ٹیکن فار گرانٹیڈ اس بات کو لے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی نیند خراب ہے تو دے آر، جس کو کہتے ہیں نا ایڈجسٹ کر جانا اس بات سے، اور اتنی ہی ان کی فنکشنالٹی، اتنا ہی الٹیمیٹلی ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ پور سے پور ہوتا جاتا ہے. بالکل. اچھا، سلیپ ہائجین میں ایک 5-4-3-2-1 نیمونک جانا جاتا ہے جس کو اگر ایکسپلین کر دیں کہ دیر آر 5 تھنگس یو شوڈ اوائڈ بفور بیڈ ٹائم، جن میں کافی، اسٹیمولینٹس، الکوہل، نکوٹین، ہیوی میلز اور اسکرین بلو لائٹ جیسے کہتے ہیں، یہ 5 چیزیں شامل ہیں کہ یو شوڈ اوائڈ دیز تھنگس بفور بیڈ ٹائم. 4 کچھ کمپوننٹس ہیں جن سے آپ کی رات کی سلیپ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، جن میں ہے کہ آپ کا جو روم ہے جہاں پہ آپ سو رہے ہیں اٹ شوڈ بی پچ ڈارک. وہ جو بات کی تھی کہ ایون وہ چھوٹی سی لائٹ اے سی کے اوپر جو لگی ہوئی ہے وہ بھی ٹرنڈ آف ہونی چاہیے. دوسرا کہ ٹیمپریچر آپ کا نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ زیادہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. یور باڈی ٹیمپریچر آلریڈی ڈراپس ڈاؤن. اگر وہ کول ہے 16-18 پہ آپ ٹیمپریچر رکھ کے سو رہے ہیں تو رات کو آپ کا ٹیمپریچر، باڈی ٹیمپریچر ہے وہ کم ہونا ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر سردی زیادہ لگے اور اس کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جائے. اسی طرح اٹ شوڈ بی کوائٹ، کہ ارد گرد میں کوئی شور نہ ہو رہا ہو. اگر کچھ لگانا ہی ہے جیسے وائٹ نوائسز جیسے کہتے ہیں، جیسے کچھ ہو گئیں کہ ڈریننگ کی آپ نے لگا لی تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ادروائز اٹ شوڈ بی کوائٹ. ٹھیک. اور میٹرس جو ہے وہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے. اسی طرح دیر آر 3 ریلیکسنگ کے ٹیکنیکس اور جو بیڈ ٹائم سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، جن میں لائٹ اسٹریچنگ کا جیسے ذکر کیا، ریڈنگ کا ذکر ہو سکتا ہے، ڈیپ بریتھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. جو آپ کی ڈسٹربڈ سلیپ ہے، جو ڈس آرڈرس میں آ جاتی ہے بات، تو ان پیشنٹس کو بھی ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ آپ ڈیپ بریدنگ اور میڈیٹیشن یا پریئرس کی طرف جانے کی کوشش کریں. اس سے آپ کی رات کی نیند امپروو ہو سکتی ہے. دیر آر 2 رولس جو آپ کو فالو کرنے چاہیے، جن میں سے ہے جیسے مس شمائلہ نے آپ نے ذکر کیا کہ دیر شوڈ بی اے اسٹرکٹ روٹین. آپ اپنی رات کی سلیپ کا جو پیٹرن ہے وہ فکس کر لیں. 9 to 5 از اے بیسٹ تھنگ. اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا ڈنر اراؤنڈ 7 o'clock لے رہے ہیں. تو دیٹ از کہ آپ کی پھر مینٹل ہیلتھ اس حساب سے بہت دوسروں کی نسبت کافی بہتر ہوگی. دوسرا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو بیڈ ہے اٹ شوڈ بی فار سلیپ اونلی، کوئی اور کام کے لیے نہیں. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اٹ شوڈ بی آن ریڈنگ ٹیبل، چیئر آپ رکھ سکتے ہیں اپنے روم میں، کاؤچ رکھ سکتے ہیں یا کسی اور روم میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. آخری جو تھاٹ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو پریشانی کی بات ہے وہ آپ نے بیڈ پہ آنے سے پہلے چھوڑ کے آنی ہے. کوئی ڈسٹ بن سائڈ پہ رکھ لیں اپنا، یا کوئی بیڈ سائڈ ٹیبل رکھ لیں. تو جیسے ہی آپ بیڈ پہ آئیں تو وہ ساری کی ساری آپ نے جو سوچ ہے اگلے دن دن کی پہ پینڈنگ کر دیں. جب آپ بیڈ سے اتریں تب اس کو سوچ لیں، لیکن آپ نے وہ چیزیں بیڈ پہ لے کے نہیں آنی، وہ پھر آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب. میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ڈاکٹر احمد نے کی ہے نا کہ بیفور یو آر گوئنگ ٹو سلیپ آپ کا جو تھنکنگ ہے، یہ جو ہم بار بار انکانشیس کی آپ سنتے ہیں نا بات کہ لوگ انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے ہمارا. سو آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ جو بھی بات ہم سونے سے پہلے سوچتے ہیں،
اگلے 8-9 گھنٹے جتنی دیر ہم نے سونا ہے وہ پروسیس ہوتی رہے گی ان آر انکانشیس, اور وہ سیل ہو جاتی ہے اور وہ ہماری پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتی ہے. یہ اتنا چھوٹا سا, اور زیادہ تر لوگ جو ہے سونے سے پہلے تو ساری پریشانیوں کو ہی ساری نیگیٹو تھنکنگ کو ہی اپنے پچھلے پورے 26 سال کو یعنی بیڈ ریوائز پر کر رہے آنا ہے ہوتے تو ہیں. خالی آتا ہے. نہیں, اس میں آپ ڈیلیبریٹلی, اس میں ایک میں یہ بھی ٹپ دوں آپ کو کہ ڈیلیبریٹلی آپ ان اچھی چیزوں کو سوچتے ہوئے سوئیں, جو کہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. افرمیشن سونے کے لیے افرمیشن یعنی کچھ ایسے جملے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ سونے سے پہلے اگر آپ وہ کہیں گے جو آپ اپنی شخصیت میں لانا چاہتے ہیں. جیسے کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ بہت زیادہ لرنر پرسن بننا چاہتے ہیں تو وٹ یو وانٹ ٹو بیکم, اس کے لیے کوئی ایک لسٹ بنائیں کوئی 10-8 جملوں کی, اور سونے سے پہلے اس کو ذرا ریپیٹیٹیولی سوچیں. بالکل. اور اس کو مینیفیسٹیشن بھی کہتے ہیں. اور بیفور سلیپ تو بہت, اب تو خیر میوزک بھی بہت ایسے آپ کو یوٹیوب پہ آسانی سے مل جاتے ہیں جو کہ 8 گھنٹے جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں, آپ کی سلیپ کو وہ بہت اچھا امپیکٹ کرتے ہیں. میوزک میں تو کافی ترقی. جی نہیں, ایہو جے میوزک نا جڑا سوتھنگ ہو, وائٹ نوائز, جیسے کوئی ہو گیا کہ رین ہے, جیسے کوئی ہو گیا کہ سنو ہو رہی ہے, مطلب جو سلیپ کو ہیلپ کرے نہ کہ سلیپ کو ڈسٹرب کرے. جی اچھا, آپ نے ابھی دیکھا کلپ جس میں بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سلیپ ہائیجین کو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. اسے جاننے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو نارمل سلیپ ہے وہ کیا ہوتی ہے, جو نارمل سرکیڈین ردم ہے وہ کیا ہوتا ہے. جو ایک ہیومن باڈی کا سرکیڈین ردم ہے وہ بتاتا ہے کہ جو ہیومن باڈی ہے ایٹ 10 PM اٹ شوڈ بی فالن اسلیپ, اور صبح 6 بجے تک وہ اس کی رات کی نیند پوری ہو جاتی ہے. تو اس میں ہم 1 to 2 hours کا ڈفرینس کر لیتے ہیں. کچھ لوگ 9 o'clock سو جاتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑا لیٹ اٹھ جاتے ہیں 7 o'clock 8 o'clock. لیکن اس کے علاوہ اگر اس سے زیادہ ڈفرینس آ رہا ہے تو وہ پھر ایک ڈسٹربڈ سلیپنگ پیٹرن بن جاتا ہے, جس میں آپ کی رات کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس سے کافی چیلنجز آنا شروع ہو سکتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ کے درمیان میں نیند, رات کی نیند کے درمیان میں ڈسٹرب ہو جانا, آنکھ کھل جانا اور دوبارہ سے نیند نہ آنا, یہ دوسرا ڈس آرڈر بن سکتا ہے جس میں رات کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, اور اس سے بھی کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو ہم جانیں گے فرام ڈاکٹر شاہ سوار کہ یہ جو سلیپنگ پیٹرنز ہیں, سلیپنگ ہائیجین ہے, اس کو ہم کس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں, اور جو ڈس آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں ان کو کس طرح ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک بار اگر ڈیولپ ہو جائیں تو تب تو ٹریٹمنٹ ہمیں کی ضرورت پڑے گی ہی, لیکن اگر ہم پہلے ہی ایک پرویکٹیولی اپروچ کے ساتھ ان ڈس آرڈرز کو ہونے سے ہی روک لیں تو اٹ ول بی مچ بیٹر. تو ڈاکٹر شاہ سوار. جی ڈاکٹر احمد, سلیپ بیسیکلی ایک نیچرل ہماری باڈی کی ایک نیڈ ہے جو کہ ہمیں دوبارہ سے ریسٹور کرتی ہے. ایسے ہی جیسے ہم کوئی موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں, بیٹری ختم ہوتی ہے اور پھر دوبارہ چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو وہ دوبارہ سے بیٹری چارج ہوتی ہے اور وہ اپنے سارے کام دوبارہ سے موبائل کر پاتا ہے. تو ہماری باڈی کے لیے بھی یہ ایسے ہی ضروری ہے. اب نیند جو ہماری خراب ہوتی ہے, اب جو موسٹلی کیسز میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اسٹریس ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی انڈرلائنگ کاز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو رہی ہوتی ہے, اور نیند خراب ہونے کی وجہ سے بھی کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہو سکتی ہے جیسا کہ بائی پولر یا اس طرح کے. تو یہ انٹر لنکڈ ہیں زیادہ تر. اب نیند ہماری جو ہے وہ 2 اسٹیجز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے, ایک ریم سلیپ ہے اور ایک نان ریم سلیپ ہے جو کہ آگے پھر فردر ڈیوائڈڈ ہے. ریم سلیپ جو ہے نا اس کو ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں, جس کے اندر ہم خواب دیکھتے ہیں. ہماری باڈی, ہمارا دماغ اس وقت کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمارا جو مسلز ہیں وہ پیرالائز ایک طرح سے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایکٹ نہیں کر پاتے ہمارے خوابوں کو. ہمارے خواب ہم صرف دیکھتے رہتے ہیں, ان کے اوپر عمل نہیں کر پاتے ہماری باڈی کیونکہ مسلز پیرالائز ہوتے ہیں. اسی طرح نان ریم سلیپ ہے جو کہ جس کے اندر ایک ڈیپ سلیپ والی اسٹیج بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو ڈفرینٹ اسٹیجز کے اندر, اور یہ ٹوٹل تقریباً 90 منٹس کا سائیکل ہوتا ہے, اور یہ 4 سے 6 سائیکل ہماری نیند کے اندر آ جاتے ہیں. بالکل. تو ان کے اندر ڈفرینٹ خرابیاں اگر آ جائیں تو اس حساب سے پھر ڈفرینٹ نیند کی بیماریاں جنم لیتی ہیں, جیسے کہ انسومنیا ہو گیا جس کے اندر جو ہے نا وہ یا تو لوگوں کو جب سوتے ہیں اس ٹائم نیند نہیں آ رہی ہوتی, یا درمیان میں اگر جاگ آ گئی ہے تو دوبارہ نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے, صبح کو جلدی جاگ آ جاتی ہے.
اور یا سلیپ کی کوالٹی خراب ہے، مطلب جب وہ سو رہے ہیں تو اس سے صبح اٹھتے ہیں تو فریش محسوس نہیں کرتے وہ. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو وہ ہے سلیپ ہائیجین، جس کے بارے میں ابھی بات بھی ہوئی ہے، جس کے اندر آپ نے ایک تو اپنے سلیپ انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انوائرمنٹ جہاں پہ آپ سو رہے ہیں وہ کمرہ کمفرٹیبل ہے، اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ آپ کے لیے آرام دہ ہے، اس کے اندر کوئی شور وغیرہ نہیں آ رہا. اس کے علاوہ کچھ ہم پیشنٹس کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کریں، جیسا کہ ایک خاص وقت مقرر کریں جس پہ انہوں نے بیڈ پہ جانا ہے اور صبح اٹھنا ہے. روٹین اسٹیبلش کریں، بیڈ روٹین، ٹائم روٹین. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر پیشنٹ جو یہ روٹین برقرار بھی رکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ویکینڈس کے اوپر یا جب ان کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ خراب کر لیتے ہیں، بالکل. اور پھر اس کو دوبارہ سیٹ کرتے کرتے دن لگ جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے ویکینڈ آ جاتا ہے یا چھٹی آ جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ آپ نے جو ہے نا اس ٹائم فن نہیں کرنا، آپ نے سونا ہے. یس. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کل کو تو چھٹی ہے میں دیر سے بھی اٹھ جاؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ یہ ہمارا جو پیچھے سوچ چل رہی ہوتی ہے بالکل. بیک گراؤنڈ کے اندر وہ. یہ سلیپ پھر ڈیٹ میں چلا جانا شروع ہو سکتا ہے. ہمارا جو سلیپ ڈیٹ بننا شروع ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی دن اگر ایک ایڈلٹ ہے جس کی ریکوائرمنٹ سلیپ کی 6 to 8 hours کی ہے اور وہ 6 hours سو رہا ہے، 5 hours سو رہا ہے، تو جو 3 hours وہ نہیں سو رہا، انکمپلیٹ ہے، وہ اگلے دن میں ڈیٹ کی صورت میں آگے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے کمرے کے اندر جو ہے نا لائٹس ان کا خیال رکھیں کہ وہ لائٹ نہ ہوں آپ کے کمرے کے اندر، ڈارک خاص طور روم پہ ہونا چاہیے. ڈارک روم ہونا چاہیے. بلو لائٹس خاص طور پہ، جیسے کہ موبائل استعمال نہ کریں سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے. اور کھانا بھی جو آپ نے کھانا ہے وہ تقریباً کم از کم بھی ہے نا وہ آپ نے 2 گھنٹے پہلے کھانا ہے، اور کھانا کھاتے فوراً لیٹنا نہیں ہے، ورنہ اور بھی گارڈ کے مسئلے شروع گرڈ ہو کے جائیں گے مسئلے جس ہو کے سکتے آپ کو تیزابیت ہوگی اور کھانا ہضم صحیح نہیں ہوگا. ہیں. اسی طرح جو ہے آپ نے اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ بیڈ کے اوپر آپ نے اوپر تبھی جانا ہے بیڈ کے اوپر لیٹنا ہے جب آپ کو نیند آ رہی ہو. اگر نہیں آ رہی 20 منٹ کے اندر اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو آپ اٹھ کے دوبارہ سے کوئی کام کرنے لگ جائیں، جیسا کہ پڑھنا، کوئی لائٹ لائٹ ریڈنگ کر لیں. کام. اسی طرح جو آپ نے چائے وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا کافی استعمال کرتے ہیں، کیفین جس کے اندر ہوتی ہے، وہ آپ نے کھانے سے شام کے ٹائم تو بالکل نہیں لینی، اور سونے سے جو ہے نا وہ آپ نے کوشش کریں کہ 4 سے 6 گھنٹے پہلے اس کو کنزیوم کر لیں. خاص طور پہ شام 2-3 بجے کے بعد نہ یوز کریں، کیونکہ اس کا اثر رہتا ہے اور وہ آپ کی نیند خراب کر دے. اگر آپ کو نیند آتی بھی ہے تو وہ اچھی کوالٹی کی نہیں آتی. اور ہیوی کھانا نہ کھائیں شام کا، کیونکہ اس سے جو ہے وہ آپ بوجھ سا محسوس ہوتا رہتا ہے ساری رات اور آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور پانی کا اپنا جو ہے وہ کم از کم 2-3 گھنٹے پہلے ہی سونے سے استعمال کریں، اس کے بعد استعمال نہ کریں، ورنہ رات کو آپ کو اٹھنا پڑے گا اور اس سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی. تو یہ کچھ باتیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو ہماری سلیپ بہتر ہو سکتی ہے. تو آپ اس میں اگر کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو آپ صحیح. اس میں آخری ایک پوائنٹ جو میں کافی پیشنٹس کو بھی بتاتا ہوں، فیملیز کو بھی بتاتا ہوں، جو آپ نے ذکر کیا بلیو لائٹ کا، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے سوشل دور ہے، ہر کام ہماری فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو موبائل پہ ہم اپنا سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یوزلی پیشنٹس کا، فیملیز کا پیٹرن ہوتا ہے، ہیبٹ ہوتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی ساری اسائنمنٹس ری چیک کر لیں، تھوڑا سا انسٹاگرام اسکرول کر لیا، ٹک ٹاک اسکرول کر لیا. تو اس سے چاہے وہ اس وقت نیند ان کو آ جائے، لیکن جو اس کی کوالٹی ہوگی نیند کی وہ بالکل کافی ڈسٹربڈ ہوگی. جو آپ نے گنوائی ہیں اسٹیجز آف سلیپ، جن میں ڈیپ سلیپ ایک ہوتی ہے، N3 سے کہا جاتا ہے. تو اگر وہ N3 کی کوالٹی، N3 کی ڈیوریشن ریکمینڈڈ نہ ہو، جتنی ریکوائرڈ ہے وہ ریکوائرڈ اماؤنٹ نہ ہو، تو جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو ٹائرڈنیس فیل ہوگی. تو وہ ڈیپ سلیپ ہونے کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں ایک ڈارک روم ہو، اور بیفور سلیپ 1 hour ایٹ لیسٹ جو آپ کی بلیو لائٹ ایکسپوجر ہے وہ نہ ہو. بلیو لائٹ سے ہوتا کیا ہے، ہمارے جو برین کا نارمل ہارمون ہے، سلیپ ہارمون جسے میلاٹونن کہتے ہیں، اس کی کوانٹٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اٹ از ڈے ٹائم، جو سن کی ریز ہیں، ویو لینس ہوتی ہیں، اس میں بلیو لائٹ زیادہ ہوتی ہے. تو اس سے وہ پرسیو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی تو دن چل رہا ہے، تو اس وقت میلاٹونن کی اماؤنٹ اتنی زیادہ ریکوائرڈ نہیں ہے.
تو وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے آپ کی سلیپ کی کوالٹی افیکٹ ہوگی. سو دیٹ از وائی جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ 1 آور بیفور سلیپ آپ کسی بھی ڈیوائس کا استعمال نہ کریں. اگر کسی لائٹ کا استعمال کرنا ہی پڑ رہا ہے تو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ریڈ لائٹ کو استعمال کریں. مطلب کہ اگر آپ 1 آور بیفور سلیپ کچھ لائٹ ریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈو ناٹ ریڈ انڈر وائٹ لائٹ اور بلو لائٹ اور جو ہماری لیمپ لائٹ ہوتی ہے. انسٹیڈ یوز ریڈ لائٹ. لومینس جو لائٹ ہوتی ہے، ریڈ لائٹ ہوتی ہے، اس کو استعمال کریں. تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور جو ہماری روٹین ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. جس طرح ہم اگر رات کو سو رہے ہیں تو اسی طرح صبح کو ٹائملی اٹھ جائیں. جو ریکوائرڈ سلیپ ہے 6 to 8 hours، اٹ کین انکریز ٹو 9 to 10 hours ڈپینڈنگ آن کہ آپ کتنی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں ڈیورنگ دا ڈے. اور یہ بھی ایک پوائنٹ بن سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی رات کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. اگر آپ دن میں کچھ ٹائم سو رہے ہیں تو وہ ٹائم جتنا آپ ٹائم صبح دن کے ٹائم سو رہے ہیں تو وہ مائنس ہونا شروع ہو جاتا ہے فرام نائٹ ٹائم نائٹ سلیپ. ٹائمس. جو نیپس ہیں دے شوڈ بی بٹوین 15 to 30 minutes، میکسیمم 45 minutes. لیکن اگر اس سے زیادہ کی نیپ ہو رہی ہے تو پھر آپ کی نائٹ کی جو سلیپ ہے اس کو ڈسٹرب کرے گی. تو یہ آپ کچھ باتیں تھیں ریگارڈنگ سلیپ، ریگارڈنگ نائٹ ٹائم سلیپ اسپیشلی، کہ کس طرح رات کی نیند امپورٹنس رکھتی ہے ان مینٹل ہیلتھ. تو ہماری مینٹل ہیلتھ کا ہمیں خیال خود ہی رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو سلیپ ہے اٹ از ایٹ پرائم موسٹ امپورٹنس، نمبر 1 پہ جو آتی ہے بات مینٹل ہیلتھ جس سے افیکٹ ہو سکتی ہے. نہ صرف اس کی وجہ سے باقی سے سائیکاٹرک ڈس آرڈرس آ سکتے ہیں بلکہ سلیپ کے اپنے ڈس آرڈرس ٹریگر ہو سکتے ہیں، پریسیپیٹیٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ اپنی نیند کا خیال رکھیے اور جلدی جلدی تیاریاں کریں اپنی نائٹ ٹائم سلیپ کی. اپنی روٹینس کو فالو کریں، اپنے ریچولس کو فالو کریں. اگر کوئی ریچولس آپ بنا سکتے ہیں اپنی اسکن کیئر کے، اپنی جنرل ہیلتھ کیئر کے، تو وہ آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں بیفور سلیپنگ. کوئی لائٹ ریڈنگ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. ہم دوبارہ ملاقات کریں گے کل فرام لاہور اسٹوڈیو ہی. تو اللہ حافظ سبھی کے لیے. تھینک یو.